الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان، ایک لمبے زمانے کے بعد پھر ہم اس مسجد میں جمع ہوئے. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. آمین بولتے جاؤ. بہت مبارک مہینہ ہے، رجب مہینہ ہے، اور اگر آپ نے دعا نہ پڑھی ہو تو اس وقت میں دعا پڑھاتا ہوں، آپ سب پڑھ لیں. جب رجب مہینہ آتا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے اور پڑھواتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. تو سب ساتھ میں میرے ساتھ میں پڑھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ہمارے طلبہ کرام، اساتذہ کرام بلند آواز سے پڑھیں، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ آمین کہیں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ یہ رجب مہینے میں برکت نازل فرما، بولو آمین. اللہ آنے والے شعبان مہینے میں برکت نازل فرما، بولو آمین. اللہ ہم سب کو اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے، بولو آمین. یہ رجب مہینہ بڑا پیارا مہینہ، یہ مہینہ معراج والا مہینہ، یہ مہینہ معراج والا مہینہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا یہی مہینہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا بھی یہی مہینہ. تو ساتھ میں کہو رجب مہینہ مبارک مہینہ، اور اس کے بعد والا شعبان مہینہ، وہ تو شب برات، برات والی رات کا مہینہ، اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ. میرے پیارو رمضان کا مہینہ اتنا پیارا، ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو رمضان کے پہلے 10 دن مل گئے رحمتوں کا پروانہ نصیب ہو گیا، جسے رمضان کے دوسرے 10 دن مل گئے مغفرتوں کی جھولیاں اسے مل گئی، اور جسے آخری رمضان کے 10 دن مل گئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امت کو جہنم سے آزاد کر دیتا. بولو سبحان اللہ. تو یہ رجب اور پھر شعبان اور پھر رمضان، اس لیے ابھی جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ. یعنی بولو عمل کریں گے نہیں انشاءاللہ، کیونکہ آج ہمارے اوپر بہت حالات ہیں، سب گھبرائے ہوئے ہیں. معلوم نہیں لاک ڈاؤن آئے گا نہیں آئے گا. کبھی کورونا کے کیسز کم ہو جاتے ہیں تو کبھی احمد آباد میں کورونا کے کیسز بڑھ جاتے ہیں. کبھی ڈینگو والا معاملہ آتا ہے، کبھی چکن گنیا والا معاملہ آتا ہے، کبھی آسمانی مصیبتوں کا معاملہ آتا ہے، کبھی زمینی مصیبتوں کا معاملہ آتا ہے، کبھی زلزلہ والا معاملہ آتا ہے، تو کبھی آسمانوں پر ٹڈی کا عذاب نظر آتا ہے. مطلب ہے کہ چاروں طرف سے ہمارے اوپر حالات حالات حالات. ان حالات میں سب سے بڑا اللہ کی قسم اگر کوئی سہارا ہے تو وہ اللہ ہے. پورا مجمع بولے ہمارا سہارا کون ہے؟ اور اسی اللہ کو ہم نے ناراض کیا ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھو، جہاں شریعت ہوگی نا وہاں آبادی ہوگی، اور جہاں شریعت کو توڑا جائے گا نا وہاں بربادی ہوگی. آپ ہماری دنیا کی شادیاں دیکھ لیں، آپ ہمارے دنیا کے رسم و رواج دیکھ لیں، جہاں جہاں شریعت کو نبھایا گیا وہاں میاں بیوی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر جنت کا نمونہ بنا، اور جہاں شادی میں دھوم دھام ہوئی کچھ دن بہت تعریفوں کے نقارے بجے، لیکن اس کے بعد میں وہ گھر جہنم کا ایک ٹکڑا بن گیا.
آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں جو آپ سنو گے، بخاری شریف میں بالکل شروع میں ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال عمر، آپ کو نبوت ملنے والی، بولو سبحان اللہ، آپ نبی بننے والے اور آخری نبی بننے والے اور سارے نبیوں کے نبی بننے والے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں، بولو غارے کون آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ اپنی اصلی شکل صورت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں، آپ کا بدن مبارک تھر 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 کانپنے لگا، اور حضرت جبرائیل نے آ کر کیا فرمایا؟ اقرا، پڑھو۔ اقرا کے معنی پڑھو۔ ہمارے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، ساتھ میں بولے مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسری مرتبہ فرمایا اقرا، پڑھو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا نہ پہلی مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ بھی کہتا ہوں ما انا بقاری، مجھے پڑھنا، ساتھ میں بولو نا مجھے پڑھنا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قریب آئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بازو میں رکھا اور کہا اقرا، پڑھو۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں نے پہلی مرتبہ بھی کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، دوسری مرتبہ بھی کہا اور اب بھی کہتا ہوں ما انا بقاری، بولو مجھے پڑھنا۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 3 مرتبہ۔ چوتھی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اقرا بسم ربک، اقرا بسم ربک، اپنے پیدا کرنے والے کے نام سے پڑھو، اللہ کے نام سے پڑھو۔ بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے ساتھ میں پڑھو، کیا پڑھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ فرمایا پڑھو، آپ نہ پڑھے، دوسری مرتبہ فرمایا پڑھو، آپ نہ پڑھے، ساتھ میں بولنا، تیسری مرتبہ فرمایا پڑھو، آپ نہ پڑھے، چوتھی مرتبہ جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نام سے پڑھو، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پوری امت کو قیامت تک آنے والوں کو بتایا اللہ کے حکم سے کرو گے تو آبادی نظر آئے گی، اللہ کے حکم کے بغیر کرو گے تو بربادی نظر آئے گی۔ اس لیے میرے پیارو، آج کے حالات میں سب سے پہلا کام ہمیں اللہ سے ڈرنا۔ بولو ڈریں گے انشاءاللہ۔ یہ آواز کیوں کم زیادہ ہو جاتی؟ تھوڑی سی آواز بڑھا تو بیٹا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا تو مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارو، بات یہ چل رہی تھی، ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ کہ میرے پیارو، اس وقت جو حالات ہیں، اللہ کی قسم سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ کس کو سامنے رکھنا ہے؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی آپ لوگوں کی، ساتھ میں بولو کس کو سامنے رکھنا ہے؟ اللہ۔ میں 2-3 کام آپ کو بتاؤں گا، اللہ کی قسم یہ کر لو۔ آج جمعہ کا دن ہے، رجب مہینہ ہے، بہت مبارک گھڑی ہے، بہت مبارک وقت ہے، علماء کرام اور طلباء کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم یہ کچھ کامیں کر لو، اللہ تعالی ہماری ساری مصیبتوں کو دور کر دے گا، بولو انشاءاللہ۔ جس میں سب سے پہلا کام میں پھر آپ کو بتاتا ہوں، اس وقت ہمارے سامنے کون ہونا چاہیے؟ اللہ۔ پھر بولو کون ہونا چاہیے؟ اللہ، لا الہ۔ آج اگر ہم کو بہت سے لوگوں کو پریشانی ہے کہ کچھ حالات ہم پر آئے ہیں جو ہٹتے، بولو ہٹتے نہیں، ایک یہ پرابلم ہے، بہت مشکلیں آتی، کبھی گھر کا معاملہ، کبھی بیوی کا معاملہ، کبھی بچوں کا معاملہ، کبھی کاروبار کا معاملہ، کبھی بزنس کا معاملہ، کبھی قرضے کا معاملہ، ہٹتا نہیں ہمارے، بلکہ قرضے میں دن بدن آدمی ڈوبتے چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک وعدہ فرمایا، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں، اللہ کے وعدے میں کبھی شک، اللہ کے وعدے میں کبھی کوئی شبہ، اللہ کے وعدے میں کبھی کوئی مسٹیک ہوگی؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہ کے کلام میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی غلطی، کوئی مسٹیک، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پورا مجمع بولے گا ہمارے اللہ کے کلام میں کوئی شک، آواز نہیں آ رہی ہے، کوئی ڈاؤٹ، کوئی مسٹیک، کوئی غلطی
تم اللہ کو پوچھے نا، اللہ وہ کیا کام ہے کہ اللہ ہم کرے ساری مصیبتیں دور ہو جائے، یہ کورونا دور ہو جائے، یہ لاک ڈاؤن والا معاملہ ختم ہو جائے، ہمارا کاروبار چلنے لگے، ہماری بیوی ہماری فرما بردار بن جائے، ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بن جائے، ہم پر اتنا بھاری قرض ہے، اللہ وہ کون سی غیب کی طاقت ہے جس سے ہمارا قرض ادا ہو جائے۔ میرے پیارو، آج میں وہ علاج بتانے کے لیے آیا ہوں، لیکن کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرنے کو تیار ہے؟ ماشاءاللہ احمد آباد والے بہت سیدھے، سب کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، ہاں ہاں کریں گے انشاءاللہ۔ اور قرآن میں 28ویں پارے میں اللہ فرماتے تیری ہر پریشانی دور کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے کیا؟ پیسہ دوں گا، پیسہ چاہیے؟ اب آپ سوچتے ہیں کہ مولانا جمعہ کے دن کھڑے ہو کے پیسے کی بات کرتا، میں نہیں کرتا، اللہ جو بولتے وہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے اتنا پیسہ دوں گا، اتنا پیسہ چھپر پھاڑ کے دوں گا، اور ایسی جگہ سے آئے گا جہاں تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ فرماتے تو دکان کھولے، کاروبار کرے، کھیتی باڑی کرے، اللہ فرماتے جو بھی کام کرے شروع اپنی محنتوں پہ کرنا، ختم اللہ فرماتے اپنے فضلوں پر کروں گا۔ تو اللہ کتنا دے گا بھائی، کتنا دے گا، لیکن ایک کام کرنا ہوگا تو یہ سب ہو جائے گا، پریشانی بھی دور ہو جائے گی، روزی بھی چھپر پھاڑ کے ملے گی۔ اور میرے پیارو، یہ دکان ہم شروع کریں گے، اسے کنارے پر کون پہنچ جائے گا؟ لیکن کون کون تیار ہے؟ پھر ایک مرتبہ ہم لوگ ایک کام کریں، اور ڈائریکٹ قرآن سے پارہ نمبر 28، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ امری۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے میرے بندے ساری پریشانیاں دور کر دوں گا، ارے روزی چھپر پھاڑ کے عطا کروں گا۔ اللہ فرماتے میرا بندہ کاروبار تو شروع کرے گا، میں اپنے فضل و کرم سے اسے کنارے تک پہنچاؤں گا، لیکن میرے بندے ایک کام کرنا پڑے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ فرماتے سب کو چھوڑ کر مجھ پر بھروسہ کرنا، دنیا والوں سے نہ ڈرنا، ڈرنا تو کس سے ڈرنا؟ کون کون تیار ہے؟ ایک کام کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں جو اللہ سے ڈرتا اس کو کوئی ڈرا نہیں سکتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا نا اس کو سب ڈراتے، انسان بھی ڈراتے، وہ کم بخت جنت بھی ڈراتا، وہ کیڑے مکوڑے بھی ڈراتے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے ڈرنا، کون کون تیار ہے؟ بولو اللہ سے ڈرنا، ڈریں گے انشاءاللہ؟ نہیں ماشاءاللہ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، یہ ہمارا پہلا کام اور بنیادی کام ہے کہ جو کچھ کرنے دھرنے والا ہمارا یقین ہے وہ کون ہے کرنے والا؟ آپ سے یہ سوچو نا، ہم کلمہ پڑھتے، بولو لا الہ جلدی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھا، آپ نے کلمہ پڑھا، سننے والے نے کہا اس نے کلمہ پڑھا، دیکھنے والے نے کہا اس نے کلمہ پڑھا، پڑھنے والے نے کہا کہ میں نے کلمہ پڑھا۔ اللہ کو پوچھو اللہ یہ بندوں نے کلمہ پڑھا؟ اللہ فرماتے انہوں نے میری توحید بیان کی، یہ کلمہ نہیں پڑھا، یہ جب کلمہ پڑھتا تھا میں نے زمین سے لے کر آسمان تک اس کی نیکی کا درخت لگا دیا، بولو سبحان اللہ۔ اور یہ درخت اتنا لمبا ہے، اس کی نیکی اتنی لمبی ہے کہ درخت کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو پڑھو ایک مرتبہ لا الہ، ساتھ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہم نے پڑھا۔ اللہ کیا فرماتے؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اللہ فرماتے میرے بندے نے کلمہ پڑھا، بولو لا الہ۔ اب ہماری نظر میں کلمہ، اللہ کہتے ہیں میری نظر میں کلمہ نہیں، کشجرۃ طیبہ، اللہ فرماتے اس نے کلمہ پڑھا، میں نے نیکی کا بہت بڑا درخت لگا دیا، بہت بڑا درخت لگا دیا، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اللہ فرماتے میں نے اتنا بڑا درخت لگایا جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں۔ میرے پیاروں آج سے ارادہ پکا کرو تو میں آگے بات کروں کہ ٹائم تو بہت کم ہے۔ مولانا حبیب صاحب نے میرے کو کہا 30-35 منٹ سے آگے مت جانا، اسی لیے میں کرسی چھوڑا بیٹا کہ میں نے سوچا کرسی پر بیٹھوں گا تو مولانا حبیب 1.5-2 گھنٹے نکل جائیں گے،
ہاں، اور آپ لوگ بھی کچھ بولو گے نہیں، اس لیے میں نے کہا کہ بعد میں وہ پٹھان والا معاملہ کرے، اس سے پہلے میں اپنے آپ کو سیو کر لیا بھائی. ہاں، اتنا سیفٹی میں آ گیا کہ بہت جلدی ختم کروں گا. لیکن میرے کو ایک دم ایمان کے ساتھ بولو، اللہ سے ڈرتے؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، اللہ سے، آواز نہیں آ رہی، اللہ سے ڈرتے. اور میرے پیاروں، ڈرنا بھی اللہ سے چاہیے. آپ خود غور کرو، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ نے تن من دھن ہمارے نبی پر قربان کیا، سب نبی کے دروازے پر آئے اور نبی سب کو لے کر اللہ کے دروازے پر گئے. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. سب نبی کے دروازے پر آئے اور نبی سب کو لے کر اللہ کے دروازے پر آئے. کیونکہ ڈرنا ہے تو کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے. روزی دینے والا کون؟ بولو اللہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قبیلہ بنو تمیم کو چھوڑا اور مصطفیٰ کے دروازے پر، بولو سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو عدی کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، بولو سبحان اللہ. حضرت عثمان اور حضرت علی قبیلہ بنو قریش کے دروازے کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، بولو سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی فارس کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، بولو سبحان اللہ. حضرت بلال حبشی حبشہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، بولو سبحان اللہ. حضرت ابو ذر غفاری قبیلہ غفار کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، بولو سبحان اللہ. اور سبحان اللہ بولنا. حضرت جبرائیل بھی رجب کے مہینے میں سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، سدرۃ المنتہا جنت کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر. ارے ہمارے نبی جو سواری پر سوار ہوئے جس کا نام براق ہے، وہ بھی جنت الماوا کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر. اور قرآن پاک جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی لوح محفوظ میں چلتے چلاتے مصطفیٰ کے دروازے پر. اور ہمارے نبی سب کو لے کر پروردگار کے دروازے پر، اللہ کے دروازے پر. تو ہمارے نبی بھی کس کے دروازے پر لے گئے؟ اللہ. کیا کہا؟ مانگو تو کس سے مانگو؟ سب اللہ سے ڈریں گے. موبائل 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 رات کو 2 بجے ہمارا موبائل کھلتا ہے، اس میں ننگی عورت کو دیکھتا ہے. کیا ملا؟ مل گئی عورت، مل گئی. یہ موبائل کو ٹھاک تھوڑا عورت نکل آئی باہر. کیا ہے میرے پیارو؟ کیا ہے؟ نہیں مجھے سمجھاؤ، یہ موبائل کیا ہے؟ یہ موبائل، ارے زینا ہوتا ہے تو ہمارے موبائل میں، چوری ہوتی ہے تو ہمارے موبائل میں، ریاض کا کاروبار ہوتا ہے تو ہمارے موبائل میں، جھوٹ بولتا ہے تو موبائل میں، چگلی کرتا ہے تو موبائل میں، اپنے ماں کو دھکا مارتا ہے تو موبائل کی وجہ سے، اپنے باپ کو دروازے بھٹکاتا ہے تو موبائل کی وجہ سے، میرے دوستوں پبجی کھیلتا تو موبائل میں، اسنیپ چیٹنگ کرتا تو موبائل میں. ارے میرے پیاروں، ہمارا اسٹیٹس بھی گندا، ہمارا واٹس ایپ بھی ناپاک، ہمارا فیس بک بھی ناپاک. بلکہ اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں جو طلاق ہوتی ہے اس کی وجہ بھی، اور یہ ہمارے جوان بیٹھے ہیں. اس سے بڑا کمینہ اور پاگل کوئی نہیں ہوگا. میرا تو کبھی کبھی جی چاہتا مولانا حبیب صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، شاندار مسجد بنائی، جاندار مسجد بنائی، اسکول بنائی، اور ہاسپٹلیں بنائی، اور ابھی کڑی میں ہاسپٹل بنائی، پھر لڑکیوں کا مدرسہ سنبھالا. کبھی کبھی جی چاہتا کہ مولانا حبیب صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہو ایک پاگل خانہ بھی کھول دو، جس میں ان کو ڈالو جو پورا دن موبائل پر بزی رہتے، پورا دن موبائل. اچھا جوان تو جوان، بڈھے بھی کاری صاحب نہیں دکھتا نہیں، کم وقت بڈھا پورا دن موبائل. وہ ماں بیچاری، وہ ماں کہتی ہے میرا بیٹا ذرا یہ کام کرنا، بیٹا یوں ہے، بیٹا موبائل پہ. وہ ماں کہتی ہے میرا بیٹا ذرا ادھر دیکھ. ابھی چپ رہے. میرے دوستوں، ہمارے نبی فرماتے کوئی محبت سے ماں کو دیکھے اسے حج کا ثواب نصیب ہو جاتا ہے. اور ہم موبائل کی وجہ سے ماں کو چھوڑ دیا. کون وہ عشاء کی نماز یاد کرے گا؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. کون وہ عشاء کی نماز یاد کرے گا کہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اس زمانے میں گھڑی نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں ٹائم نہیں ہوتا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، صحابہ کرام کا مجمع جمع ہو گیا، عشاء کی نماز شروع ہو جائے. لیکن آج عشاء کی نماز شروع ہی نہیں ہو رہی ہے. ہمارے نبی تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. حضرت ابو بکر وہاں سے اٹھ کر آئے، آ کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے اور فرمایا اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو گیا، سارے صحابہ بہت تھکے ہوئے ہیں، عشاء کا وقت ہو گیا. ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا، بولو سبحان اللہ. ہاں پوری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی،
حضرت ابو بکر گھبرا گئے، کہا اللہ کے رسول آپ تو رو رہے، کیا ہوا؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ رو رہے، کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اذکر امی لیت امی حیا، مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ کون یاد کر رہے؟ ہمارے نبی، مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے، میں 6 سال کا تھا، اس وقت میری ماں آمینہ کا انتقال ہو گیا، اللہ کو پیاری ہو گئی، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ بولتے کیا فرماتے؟ کاش میری ماں، آج میرے دوستوں میری ماں بھی نہیں ہے، اور واقعی ماں اتنی بڑی دولت ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں اس وقت مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے اور کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کاش ایسا ہوتا کہ میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور میری ماں کھڑکی میں سے آواز دیتی محمد محمد، میں نماز توڑ دیتا اور ماں کی خدمت میں پہنچ جاتا۔ میرے دوستوں نبی فرماتے نماز توڑ دیتا، ماں کی خدمت میں جاتا۔ اور یہ کم وقت موبائل کی وجہ سے ماں کو سیدھا جواب نہیں دیتا، اور پھر کیا کہتے ہیں معلوم؟ اللہ سے بہت ڈرتے۔ ابھی پورے مجمع نے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے ڈرتے۔ کہا کو جمعہ کے دن جھوٹ بولتے ہو، رات کو موبائل پہ غلط کام کرنے کا، اور پھر اللہ سے ڈرنے کا۔ اور مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے جوانوں کی سٹائل کیا ہے معلوم ہے؟ رات کو 2-2:30 بجے اس کا موبائل کھیلنے سے جی بھر گیا، اب کیا کرے گا؟ دیکھو کر کے پہلے تو لمبی چوڑی جمائی لے گا، اس کے بعد میں چارجر چارج میں رکھے گا۔ اب رات کو 3 بجے سویا تو کس کا باپ فجر کی نماز پڑھنے آئے گا؟ کون سا؟ نہیں مجھے بتاؤ نا، یہ کون سا اللہ کا ڈر ہے جس میں ماں کی نافرمانی ہوئے، باپ کا دل ٹوٹ جاوے؟ میرے دوستوں ہم برباد پہ برباد ہو جاوے۔ اور اللہ کی قسم میں کہتا ہوں اگر شریعت ہمارے ہاتھ میں ہوتی نا، یہ امت آباد ہوتی، یہ امت کبھی برباد نہیں بولو نا، یہ امت کبھی برباد نہیں ہوتی۔ آج آپ سب کو معلوم ہے، اور احمد آباد والوں کو اور زیادہ معلوم ہوگا، جو عائشہ بیٹی کا کیس ہوا، جس عائشہ بیٹی نے سوسائڈ کیا، اور سوسائڈ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ شوہر کا ظلم تھا، شوہر کا ستم تھا، جہیز کی مانگ تھی، ہر گھر والوں کی طرف سے، ساس اور سسر کی طرف سے ظلم تھا۔ میرے دوستو ان حالات میں آ کر آج امت کی بیٹی آ کر خودکشی کرتی ہے، یہ ساری امت کو اس کا جواب دینا ہے کہ آخر شریعت ہمارے گھر میں ہوتی نا، شریعت ہمارے گھر میں ہوتی تو آج یہ نوبت نہیں آتی، آج یہ حالات نہیں آتے۔ یہ تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے مولانا حبیب صاحب کو ہر سال 1,000 ابھی میری ان سے بات ہوئی، کہا 1500 نکاح ہونے والے آئندہ، تاکہ یہ جہیز کی جو مسئلہ ہے وہی اللہ دور کر دے وے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ لیکن میرے پیارو آج پھر میں وہی بات کہوں گا، دیکھو میری پہلی بات پھر وہی رہے گی کہ اللہ سے ڈریں گے۔ کون کون تیار ہے؟ بولو ڈریں گے انشاءاللہ۔ نہیں پورا مجمع ساتھ میں بولو ڈریں گے نہیں انشاءاللہ۔ ہم دوسری بات پر میں آ رہا ہوں، کیونکہ یہ معراج کا مہینہ ہے، ساتھ میں بولو ہمارے نبی کو معراج، ارے بولو نہ ملی نا۔ ہمارے نبی نے 2 سفر فرمائے، ایک زمین اور ایک، یعنی ساتھ میں بولو ایک زمین، میں آپ کو جلدی بتا رہا ہوں، ایک زمین اور ایک آسمان۔ میرے پیاروں کیسا زمین کا سفر، اور ہر سفر میں زمین کا سفر ہو یا آسمان کا سفر ہو، ہمارے نبی کو ایک تحفہ دیا گیا جس سے امت بچ سکتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور ساتھ میں بولنا بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، بلکہ یہ معراج کا واقعہ بعد میں، وقت بہت کم ہے، اتنا سمجھ لو معراج ہر نبی کو ملی، ہر نبی کو ملی۔ معراج کے معنی کیا؟ ترقی، جیسا ہم کو بھی معراج ملی۔ اب کہیے آپ کو کیسی معراج ملی؟ بھائی ہم سب کو معراج ملی۔ ہمارے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز پڑھنا مسلمانوں کی معراج ہے۔ معراج کے معنی ترقی، ہر نبی کو ترقی ملی، مگر کمال یہ تھا کہ سارے نبی کو معراج ملتی ہے امتحان کی شکل میں، اور ہمارے نبی کو معراج ملتی ہے انعام کی شکل میں۔ سارے نبیوں کی معراج فرش پر، اور ہمارے نبی کی معراج، کیا شان ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو معراج ملی میدان عرفات میں، بولو سبحان اللہ، امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ملی آگ میں، بولو سبحان اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو معراج ملی مچھلی کے پیٹ میں، بولو سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو معراج ملی گہرے کنویں میں، بولو سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو معراج ملی دریا کے طوفان میں،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج ملی کوہ طور پہ، لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئی اللہ نے معراج پر بلایا۔ سب نبیوں کی معراج امتحان تھی، ہمارے نبی کی معراج انعام ہی انعام تھی۔ سارے نبیوں کی معراج فرش پر اور ہمارے نبی کی معراج، میرے پیارو معراج کا صرف ایک سبق، پھر بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو اتنا بتا دو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، بولو نا کوئی نبی، آواز نہیں آ رہی، بولو نا، ہمارے نبی کے مرتبے سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ، یہ جو پاؤں ہے نا، پاؤں، سچ بتانا ہمارے نبی کے پاؤں مبارک سے بڑھ کر کوئی پاؤں نہیں، ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی کے قدم مبارک سے بڑھ کر کوئی قدم نہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتے، اور اللہ کے کلام میں کوئی شک، کوئی شبہ؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتے میں مکے کی قسم، اللہ فرماتے میں نے کس کی قسم کھائی؟ مکے کی قسم۔ فوراً ہمارے دماغ میں آتا اللہ آپ مکے کی قسم کھائے، آپ مکے کی قسم کیوں کھاتے؟ وہاں کھانے کعبہ ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ وہاں زمزم کا کنواں ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ وہاں غار ہرا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ تو اللہ آپ مکے کی قسم کیوں کھاتے؟ اللہ نے فرمایا میں مکے کی قسم کھاتا اس لیے کہ میرے محبوب مصطفیٰ کے پاؤں مبارک اس زمین پر آئے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اور یہ میں نہیں کہتا، کس نے لکھا ہوا؟ قرآن میں۔ میرے ساتھ میں پڑھو نا، سارے بچے پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اللہ فرماتے میں نے مکے کی قسم کھائی اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے پاؤں کہاں پر آ گئے؟ ہمارے نبی کے پاؤں مبارک سے بڑھ کر کوئی پاؤں جس کی قسم کون کھائے؟ کیا ہمارے نبی کے ہاتھ سے بڑھ کر؟ ارے بولو نا، ہمارے نبی کے ہاتھ سے بڑھ کر، آواز نہیں آ رہی ہے، ساتھ میں بولو، ہمارے نبی کے ہاتھ سے بڑھ کر۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے مٹی اٹھائی اور یوں پھینکا، واقعہ بہت لمبا، میں شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے مٹی اٹھائی اور بولو یوں پھینکا، جیسے پھینکا اللہ نے کیا فرمایا؟ ہاں میرے محبوب، سارے دیکھنے والوں نے دیکھا، سارے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک مٹھی میں مٹی اٹھائی اور اسے پھینکا۔ سارے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ محمد نے پھینکا۔ اللہ فرماتے نا، محمد نے نہیں، خود اللہ نے پھینکا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن میں لکھا 90 پارے میں، کون سے پارے میں؟ نا اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت، پڑھو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اللہ فرماتے جب آپ پھینک رہے تھے آپ نہیں، ولکن اللہ رما۔ کون پھینک رہے تھے؟ اللہ۔ تو ہاتھ اتنے مبارک کہ جس کی نسبت کس کی طرف ہو جائے؟ اللہ۔ پاؤں اتنے مبارک کہ جس پر مکے کی قسم آ جائے۔ تو جب پاؤں مبارک، ہاتھ مبارک، قسم کھا کر بولو نبی کا چہرہ کتنا مبارک۔ ارے پورا مجمع بول دو نا، مبارک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، نبی کا چہرہ مبارک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور ہم کو نبی سے محبت، احمد آباد والے ایسے ٹھنڈے میرے کو نہیں معلوم کب سے ہو گئے۔ میں نے یہاں احمد آباد میں جتنے بیان کیا شاید انڈیا میں کسی جگہ اتنے بیان نہیں کیا ہوگا، ایسا ٹھنڈا مجمع نہیں دیکھا۔ ایک ساتھ میں بولو نا، ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، بولو محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ اور ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا۔ اور جب نبی کا پاؤں مبارک تو ہاتھ اور بھی زیادہ مبارک، اور جب ہاتھ مبارک تو قسم پروردگار کی چہرہ کتنا مبارک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بھائی ہمارے چہرے کی کوئی تعریف کرے تو ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، اور اگر کوئی عورت کرے تو ہم چلتے چلتے جا روپے کہیں او ہو یو آر لکنگ اسمارٹ، آئی لو یو۔ یا ہمارے موبائل پہ میسج آ جا رہے ہو چارمنگ فیس لکنگ اسمارٹ۔ وہ کم وقت احمد آباد میں 3 دن تک نہاتا نہیں تھا، اب روز 3 مرتبہ نہاتا ہے۔ کیوں؟ میسج۔ وہ لڑکی بولی آئی لو یو۔ میرے پیاروں قربان جاؤ ہمارے نبی پر، مکے میں ہو یا مدینے میں ہو، کوئی بولے نہ بولے،
اللہ فرماتا میرا محبوب تجھ سے بڑھ کر حسین میں نے کسی کو بنایا ہی نہیں، وہ سانچا ہی نہیں رہا جس میں محمد آئے تھے۔ اور اللہ نے کیا تعریف فرمائی، پورا مجمع پڑے گا، اللہ نے کیا فرمایا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ اللہ فرماتے میرے محبوب تجھے آسمان میں نکلنے والا سورج کہہ دو، اے میرے محبوب تجھے اندھیری رات میں نکلنے والا 14ویں رات کا چاند کہہ دو، اللہ فرماتے دن کا اجالا کہہ دو، اللہ فرماتے میرے محبوب تیرے زلف اتنے پیارے اسے پھیلا دے گا، دن کا اجالا نظر آئے گا، سمیٹ لے گا رات کی چاندنی نظر آئے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر بولو کوئی چہرہ؟ محبت کرتے تھے، کرتے پکڑتے، داڑھی کا ہے، نبی کا چہرہ پسند ہے نا؟ کیوں کوئی پرابلم ہے داڑھی میں؟ میرے کو قسم کھا کے پورا یہ فیضان القرآن کی مسجد میں قسم کھا کر بولو نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ایسا مت بولو جیسا میں تمہارا نکاح قبول کرواتا ہوں، بلند آواز سے بولو، ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے۔ نبی کے چہرے پہ داڑھی؟ حضرت ابو بکر تھی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت حسن اور حضرت حسین نبی کے نواسوں کے چہرے پہ داڑھی۔ ارے غوث پاک پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ یہ اجمیر میں آرام کرنے والے خواجہ غریب نواز ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، خواجہ نظام الدین اولیاء کے چہرے پہ داڑھی تھی، حضرت جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی تھی، ہمارے احمد آباد کے شاہ عالم کے چہرے پر داڑھی تھی، ہمارے احمد آباد کے خطب عالم کے چہرے پر داڑھی تھی، ہمارے احمد آباد کے 4 احمدوں بزرگوں کے چہرے پر بولو داڑھی تھی۔ اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا۔ تو ان سب کے چہرے پہ داڑھی، اور یہ سب جو کارٹون بیٹھے، عجب طریقے کا دھوکہ ہے بھائی، ایسا دھوکہ تو کتا بھی نہیں دیتا۔ سچ بتانا، اگر ہمارے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا آتا ہے نا، قسم کھا کے بولو محمد کا صدقہ ہے۔ ہمارے پیٹ میں وہ روٹی جاتی ہے نا، بولو محمد کا صدقہ ہے۔ ہاتھ میں پانی آ گیا نا، پانی محمد کا صدقہ ہے، اور پیاس بجھ گئی تو محمد کا صدقہ ہے۔ ہماری آنکھوں نے روشنی دی، محمد کا صدقہ ہے۔ کان میں سننے کی طاقت آئی، محمد کا صدقہ ہے۔ ارے گھر میں بیوی آئی، محمد کا صدقہ ہے۔ گھر میں بچے آئے، محمد کا صدقہ ہے۔ ہزاروں ابجوں کروڑوں احسانات محمد کے، اور ان کا چہرہ توڑ کر کسی اور کا چہرہ بنا لیا۔ کیا سمجھا؟ بہت اچھا دکھتا ہوں۔ علامہ شاذلی فرماتے وہ کتے سے بھی بدتر ہے، جس کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو بھاؤ بھاؤ کر کے آئے گا، کھائے گا، چلا جائے گا، دوسرے دن ڈنڈا مارو پھر چلا جائے گا، تیسرے دن آئے گا پتھر مارو چلا جائے گا۔ ارے ہم کبھی کہتے ڈنڈا مارتے پتھر مارتے پھر بھی میرے دروازے پر کیوں آتا؟ وہ کتا بھوک بھوک کر کہتا ہے مالک ایک دن تیری سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا، اب تیرا دروازہ چھوڑ کر کہیں اور نہیں۔ اس لیے ایک آخری بات بتا کر آپ سے فیصلہ دوں گا، سب سن رہے ہو نا؟ ٹائم کتنے بجے تک کا ہے؟ چلو کوئی نہیں بولتا تو چلتے ہیں۔ ہاں بیٹا صحیح ہے نا؟ ایک واقعہ بتاؤں گا، اس کے بعد ایک وصولی کروں گا۔ وصولی تو دو گے نا میرے کو؟ مانگوں گا میں آپ سے، دو گے؟ پیسہ نہیں مانگوں، ٹینشن میں مت۔ ویسے لوگ علماء کو بہت دھوکہ دیتے، تم فاروق بھائی نا؟ ہاں فیضان بھائی بہت علماء کو، مولانا عارف آپ کو بھی دھوکہ ملا ہوگا، میرے کو تو بہت ملا۔ کسی کے بھی گھر میں جاؤ نا، ارے مولانا آپ کا ہی گھر ہے اس میں کیا شرمانے کی بات، لا ڈاکیومنٹ لا سائن وائن کر دو، 7 بارے کی نقل وکل لا، کوئی نہیں دیتا، خالی ایسا جائز ہوگا۔ مولانا حفیظ شاہ بخاری صاحب آپ تو اپنا ہی ہے، کاغذ کبھی نہیں دیتا ہاتھ میں میرے کو۔ اب ہنسلوں میں کیوں ہنسا رہا ہوں معلوم ہے؟ توا گرم کر رہا ہوں، روٹی پکانے آ رہا ہوں۔ جو واقعہ میں بتانے جا رہا ہوں نا، دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت انس صاحب نے بولا، کون حضرت؟ میں جلدی بتا رہا ہوں، ان کی عمر 20 سال کی ہوئی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 سال مبارک ہو گیا۔ حضرت انس کی عمر کتنی تھی؟ جوان تھے بالکل۔ اس کے بعد 100 سال دنیا میں رہے، کیونکہ 120 سال کی عمر ہوئی تو کتنی پوری سینچری، 100 سال
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رہے. جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 82 کتنی؟ اس وقت حضرت انس نے بڑی دعوت کی، بہت بڑی دعوت. اور ایک رومال دسترخوان کے طور پہ بچھایا گیا، دوسرے بھی بہت سارے دسترخوان بچھائے گئے، مگر ایک رومال آگے بچھایا گیا. اب ظاہری بات ہے دسترخوان بچھا اور گوشت ہوگا، سالن ہوگا، روٹی ہوگی، اور آپ کو معلوم ہے جب اتنا بڑا مجمع کھا کر جائے گا تو ہڈیاں بھی گری ہوگی، سالن کے ڈبے بھی ہوں گے، اور دسترخوان تھوڑا سا خراب سا بھی نظر آئے گا. اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے خادم کو بلا کر کہا وہ جو دسترخوان ہے نا، کپڑے کا دسترخوان، کہا اٹھاؤ اور وہ جو آگ جلتی ہے نا اس میں ڈال دو، اور جب صاف ہو جائے تو نکال دینا. اس زمانے میں آگ جو جلتی تھی نا جس کو تنور کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ تنور. اور وہ سب پورا مجمع ہکا بکا، کپڑا اٹھاؤ، کہاں ڈالو، اور صاف ہو جائے تو وہ تنور تھا، کوئی واشنگ مشین تھوڑی تھا، وہ تو آگ تھی. تو سارے کے سارے یوں دیکھ رہے ہیں حضرت انس کو. اور کسی نے تو یہ بھی سوچا کہ بوڑھے ہو گئے تو ذرا دماغ برابر چلتا نہیں ہوگا، تو سب حضرت انس کو دیکھ رہے. اور وہ خادم بھی اتنا ہوشیار، وہ جو آگے والا کپڑا تھا نا، اس کپڑے مبارک کو یوں اٹھایا اور جا کے آگ میں ڈالا، اور سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں کپڑا صاف اور بالکل جیسے آئرن کیا ہوا کپڑا واپس آ گیا. سب حیران ہو گئے کہ بھائی کپڑے کو آگ میں ڈالو تو جل جائے، راکھ ہو جائے، ختم ہو جائے. تو سب حضرت انس کے پاس آئے، یہ کون سا کپڑا ہے؟ آگ میں ڈالا تو صاف ہو کر آ گیا. حضرت انس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا یہ وہ کپڑا ہے جس سے میرے نبی کبھی ہاتھوں کو صاف کیا کرتے، کبھی چہرے کو صاف کیا کرتے تھے. یہ ایک تولیہ تھا میرے نبی کا جس سے کبھی ہاتھوں کو صاف کرتے تھے، کبھی چہرے کو صاف کرتے تھے. علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو کپڑا، ساتھ میں سننا، علامہ لکھتے جو کپڑا جس سے کلمہ، کپڑے نے کلمہ پڑھا، ارے وہ کپڑا جس نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا، وہ کپڑا جس کے پاس اسلام نہیں، وہ کپڑا جس کے پاس عقل نہیں، وہ کپڑا جس کے پاس دل و دماغ نہیں، لیکن نبی کے چہرے سے لگ گیا، نبی کے ہاتھوں سے لگ گیا، اللہ نے دنیا کی آنکھ کو حرام کر دیا. تو وہ امتی جو کلمہ پڑھنے والے، ایمان والے، اسلام والے اگر مصطفیٰ کے دامن سے تھام جائے، اللہ کی قسم اللہ جہنم کی آگ کو بھی حرام کر دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے دامن کو چلانے کا نہیں. چلا کے کیا ہوا؟ ہاں کیا ہوا؟ ابھی رمضان آ رہا ہے، اللہ کی قسم میں اور آپ کو ڈر لگی ہوئی ہے، کیونکہ گزشتہ رمضان ہم نے بہت اچھا دکھایا. ہاں کون سی نماز مسجد میں پڑھی، کون سا جمعہ مسجد میں ہوا، کون سی عید مسجد میں ہوئی، کون سی تراویح مسجد میں ہوئی. جیسا باپ بیٹے کو غصے میں نکال دیتا ہے، شوہر بیوی کو غصے میں نکال دیتا ہے، ایک سیٹ اپنے نوکر کو دھکا مار کے نکال دیتا ہے، کہ اللہ نے ہم کو نکال نہیں دیا. اور آج بھی اللہ نے کعبے کا دروازہ بند کیا، اور قسم اللہ کی وہ مصطفیٰ کتنے ناراض ہے کہ مصطفیٰ کا مدینے کا دروازہ بھی بند لے کے گئے. اس لیے میرے پیارو آج پکا ارادہ کرو، ایک ارادہ کر کے آج سے جاؤ گے انشاءاللہ. یہ ارادہ کر کے جاؤ کہ ہم اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ. ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. اور یہ سب کو کرنے کے لیے، یہ سب چیز کو کرنے کے لیے ایک چیز ہم کو رجب مہینے میں ملی ہے، اور وہ ہے 5 وقت کی نماز. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولو بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنے وقت کی نماز؟ ساتھ میں بولو نا کتنے وقت کی نماز. اور یہ موبائل توڑ دو گے، پھوڑ دو گے، یا میرے کو ہدیہ کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، نہ توڑنا، نہ پھوڑنا، نہ ہدیہ کرنا. ایک کام کرنا، موبائل میں جتنی گندی چیزیں ہیں، جتنی سیریل سے، جتنے رات کو آنے والے ایپیسوڈ سے، سب کو ڈیلیٹ مار دو، اور دعائیں، قراتیں اور نظم اور تقریریں رکھ لو. جو موبائل آج تک ہم کو جہنم میں لے جانے والا، وہ موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا. اور قرآن کریم میں بہت لمبی فہرست، لیکن میں صرف اتنا بتاتا ہوں. سب کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ ہاں یا نہیں؟ کیسا کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ میں بتا رہا ہوں، ایسے کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہمارے قدموں میں، آخرت بھی ہمارے قدموں میں. تو ہم نے اللہ کو پوچھا، اللہ وہ کیا کام ہے؟ اللہ وہ کیا کام ہے کہ جس سے دنیا بھی میرے قدموں میں، آخرت بھی میرے قدموں میں؟ اللہ نے ایک لمبی فہرست بتائی، لیکن شروع میں اللہ نے 2 باتیں بتائی. ایک تو نماز پڑھنے والا بن جا، اور نمبر 2 لغویات، جس کو آج کے زمانے میں کہتے ہیں موبائل، اس سے بچنے والا بن جا. اللہ کہتے ہیں میری قسم دنیا بھی تیرے قدموں میں، آخرت بھی تیرے قدموں میں. یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ارے بولو نا، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟
قرآن میں 18واں پارہ میرے ساتھ میں پڑھو، شروع سے پڑھو. اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون. افلح کا ترجمہ دنیا بھی تیرے قدموں میں، آخرت بھی تیرے قدموں میں. کتنے کام کرنے پڑیں گے؟ نماز، اور نمبر 2 لغویات. لغویات میں آج کے زمانے میں موبائل. یہ موبائل جس میں 10% سیدھا کام ہوتا، 90% لغویات ہوتی، اسے چھوڑ دے. اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کلمہ پڑھنے والے بندے اور بندیاں، جاؤ دنیا بھی تمہارے قدموں میں، آخرت بھی تمہارے قدموں میں. 2 کام کر لینا، ایک نماز کی پابندی کر لینا، بولو کریں گے انشاءاللہ. اور موبائل سے گندی چیزوں کو ڈیلیٹ کر دینا، بولو کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں پورے حالات جمعہ کے بعد ہی بدلتے ہو جائیں گے. ہمارے بہت پیارے پیارے دن اور گھڑیاں آ جائے گی، سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے کو تو آگے لمبا سفر کرنا ہے، دعا کریں کہ اللہ سفر بھی آسان فرمائے، اور بعد میں پھر احمد آباد آئیں گے انشاءاللہ. میں بہت زیادہ شکر ادا کروں گا میرے بہت ہی پیارے بھائی رفیق حمیم صدیق حمیم حضرت مولانا حبیب صاحب دامت برکاتہ کا کہ میں یہاں پر پہنچا. اور ایک عجیب بات بتاؤں، ہر جگہ میں بلایا جاتا ہوں، یہاں بلایا نہیں گیا، خود آیا. میں نے خود مولانا حبیب صاحب کو 2 دن پہلے فون کیا، مولانا آ رہا ہوں احمد آباد 5 تاریخ کو. کوئی بات نہیں، آ جاؤ. پھر میں سوچا معلوم نہیں کہ ہاں ہے کہ نہ ہے، تو کل پھر واپس فون کیا تھا، نہیں آپ آ جاؤ. پھر جب میں نے دیکھا موبائل میں، میں نے کہا چلو جانا پکا ہی ہے. تو سب جگہ ہم بلائے جاتے ہیں، یہاں مولانا حبیب صاحب کی دعوت پر آٹومیٹک آ جاتے ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. وہ جو کاوشیں اور کوششیں کر رہے ہیں، چاہے مدرسے کی شکل میں، ہاسپٹل کی شکل میں، اسکول کی شکل میں، کالج کی شکل میں، یونیورسٹی کی شکل میں، اللہ دن دگنی رات چگنی ان کو ترقیات سے مالا مال فرمائے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر مولانا حبیب صاحب جو کام کر رہے، خاص کر کے گروپ ویڈنگ سمو لگن کا، اگر یہ کام بہت سارے لوگ مل کے کرنے لگے تو ایک عائشہ بیٹی کو ہم نے کھویا ہے، دوسری عائشہ کو نہیں کھوئیں گے انشاءاللہ. اور ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ شریعت کے مطابق بیوی کے ساتھ رہو، بچوں کے ساتھ رہو. یہ جہیز کائیں کو مانگتے؟ یہ جہیز مانگنے والا کون ہے معلوم ہے؟ بھکاری. لیکن پوش بھکاری. پوش بھکاری سمجھتے ہو؟ ایک تو وہ بھکاری بھائی دروازے پر، یا بھائی اللہ کے نام پہ دے دے، بھائی اللہ کے نام پہ دے دے، اللہ کے نام پہ دے دے، ہم سب اس کو بھکاری فقیر کہتے ہیں. اور جہیز مانگنے والا نہ، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ لڑکی والا کباڑ بھی لے کے آ رہا ہے، پلنگ بھی لے کے آ رہا ہے، کیسٹ بھی لے کے آ رہا ہے، پنکھا بھی لے کے آ رہا ہے، موٹر بائک بھی لے کے آ رہا. تو یہ پوش بھکاری ہے. اور جو اس طرح کا بھکاری بنے گا، کہیں قیامت میں اللہ اس کو بھکاری نہ بنا دے. اس لیے جہیز کی لعنت سے بچو میرے پیارو. شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت. بولو نا، میں بات ختم کروں نا بات. اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، مولانا بھی بولتے ہیں. کیا نام ہے؟ چلو رکھو. باقی جہیز وہیز کا معاملہ اور معلوم ہے نا بھائی، لڑکی کو شادی سے پہلے دیکھنا بھائی، جس سے نکاح کرنے کا ہے بھائی، تیرے تو ہونے والے بولنا بھائی، کبھی بھی جب بھی ہوئے تب ہوئے بھائی. یعنی کسی کو نکاح کرنا ہو تو لڑکی کو دیکھنا، ارے بولو نا جائز. نکاح کرنا ہو تو ایسے ہی موبائل میں نہیں، ایسے ہی آمنے سامنے نہیں. نکاح کرنا ہو، صحیح نیت ہو تو شریعت کہتی ہے کہ لڑکی کا چہرہ دیکھنا. اور صرف چہرہ دیکھنے کا، موبائل نمبر نہیں لینے کا. دیکھنا تو ایک مرتبہ کوئی گیا ہوگا، اب اس کو بولے کسی مفتی صاحب نے کہ بھائی شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینے کا جائز، تو وہ تو جا کے لڑکی کو 20 سوال پوچھ لیا. کتنے سوال؟ اور لڑکی بھی احمد آباد کی تھی، برداشت کر دی گئی. کتنے سوال؟ 21واں سوال اس کو کیا پوچھتا ہے معلوم؟ کیا تارا نے مارا لگن کھئی جائے؟ گجراتی سمجھتے ہو؟ تارا نے مارا لگن کھئی جائے، یعنی اگر تیری اور میری شادی ہو جائے تو تیرے ابا شو روم سے میرے کو کار نکال کے دیں گے، 4 ویلر کار جو ابھی نئی آئی ہے، شو روم سے تیرا ابا نکال کر دیں گے. لڑکی کہاں کی تھی؟ احمد آباد کی تھی. 20 سوال سے تو تھکی تھی، کرنے کا تو تھا نہیں، اس کمینے سے شادی کی. اور لڑکی احمد آباد کی کہا کار کی بات کرتا ہے. میرا ابا شو روم سے کار، میرا ابا تو پلین. میرے ابا تو تیرے کو ہوائی جہاز پلین دیں گے، لیکن تیرے باپ کو پوچھ گیا ایئرپورٹ بنانے کی طاقت ہے. یہی حال ہمارا ہے. لڑکی والے سے لے 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 تو ہم کیا لڑکی کو گالیاں دیں گے؟ ہاں، کتنے ایسے جو قدم قدم پہ اپنی بیوی کو دیکھ طلاق دے دوں گا، دیکھ طلاق دے دوں گا. کیا طلاق دینا چاہیے؟
طلاق دینا اتنا آسان ہے؟ کیا قیامت میں اس کا کوئی جواب نہیں دینا؟ میرے پیاروں، ہمارے نبی نے فرمایا جو طلاق دیتا ہے نا وہ شریعت کی مذاق اڑاتا ہے. شریعت کی مذاق اڑائیں گے ہم لوگ. اس لیے میرے پیاروں خیر بات زیادہ ہو گئی، ہم نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے زیادہ وقت لے لیا، بہت بہت معافی چاہتا ہوں. سب کی سنتیں باقی ہیں، ادا کر لیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عباد الله أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن فإن التقوى سلام ذر الإيمان كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إن من أفضل أعمال العبد الذي عليه مدار إيمانه هو التوحيد. التوحيد أول ما وصى به رسول الله رسلا عندما أرسلهم إلى أقوام وقبائل كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعا ويقاتل حميا ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لذلك نحن نرى
أن النصارى لما ادعوا أن الله ثالث ثلاثة رد الله عليهم هذه الدعوة وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فعباد الله علينا أن نستعد للآخرة بالتوحيد الخالص وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أبطال الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل ونهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي السار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس
وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى، وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات، وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. سبھی چیزیں کرنے سے اللہ ملا ہے جن اللہ کی پنجامہ پٹلوں کے نیچے اوپر کر لیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہے، مل مل کے کھڑے رہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمده، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ہمارے بہت پیارے دوست ولی بھائی بلوچی بیمار ہیں. دعا کرے اللہ تعالیٰ کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے. اور سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ کہنا بہت آسان ہے, سننا بہت آسان ہے. اللہ ہم کو عمل کرنے والا بنا دے. اللہ صحیح بات ہم کو کہنا بھی نہیں آتا. اللہ تیرے اور تیرے نبی کی باتیں ادا کرنا بھی نہیں آتی. اللہ اس میں بھی بہت غلطیاں ہوتی ہے. اللہ بس ہم کو معاف فرما دے. اللہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے. اللہ لاک ڈاؤن کا ڈر رہتا ہے. اللہ
اللہ ہمیں محروم مت کرنا اللہ، اللہ تیرے گھر سے محروم مت کرنا اللہ، ہم کو تراویح سے محروم مت کرنا اللہ، جمعہ کی نماز سے محروم مت کرنا اللہ، عید کی نماز سے محروم مت کرنا اللہ، ہم کو عمروں سے محروم مت کرنا اللہ، حج بیت اللہ سے محروم مت کرنا اللہ۔ ہمیں معلوم ہے اللہ تو ہم سے ناراض ہے اللہ، تو راضی ہو جانا اللہ۔ اللہ یہ مجمع تو بہت پیارا ہے اللہ، اللہ یہ مجمع بہت پیارا اللہ، میرے جیسے نالائق کے ہاتھ کو بچنے کا اللہ، یہ مجمع میں علماء بیٹھے ہیں اللہ، یہ مجمع میں قرآن کے حافظ بیٹھے ہیں، قاری بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں اللہ، یہ مجمع میں طلبہ بیٹھے ہیں، یہ دنیا کی نظر میں طلبہ ہے اللہ، تیری نظر میں یہ مصطفیٰ کے مہمان ہیں اللہ، اللہ نبی کے مہمانوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ، جمعہ کا دن ہے اللہ، رجب کا مہینہ ہے اللہ، ہم مسافر ہے اللہ، ہم بیمار ہے اللہ، اللہ تو مسافر کی دعا قبول کرتا، بیمار کی دعا قبول کرتا، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ۔ امت بہت پریشان ہے اللہ، بہت پریشان ہے اللہ، کچھ لوگ روزی میں بہت پریشان اللہ، روزی میں بہت پریشان ہے اللہ، کہیں سے روزی نہیں آتی اللہ، اللہ کچھ لوگ قرضے میں ڈوبے بہت پریشان ہے اللہ، گھر میں چھپے چھپے بیٹھتے کہ کوئی مانگنے والا آ جائے گا، الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین، تو سب مسلمانوں کے جائز مقاصد کو پورا فرما اللہ، ہم سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے الہ العالمین، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے اللہ، تیرا کرم اور تیرا احسان ہے اللہ، کتنے حالات آئے تو نے کبھی بھوکا نہیں سلایا، ہم کو کبھی پیاسا نہیں کر پایا، کبھی ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے اللہ، کبھی تو نے ہم کو راستے پہ نہیں پٹکا، اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے اللہ، آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ۔ اللہ بہت سے ہمارے بھائی بہن چلے گئے اللہ، یہ کورونا بیماری میں چلے گئے اللہ، اللہ سب کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے، جمی مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے اللہ، ہم میں جتنے بیمار ہیں نا اللہ سب کو شفا دے دے اللہ، شفا دینے والا تو ہے اللہ، تمام بیماروں کو شفا دے دے اللہ، الہ العالمین احسان کامل عطا فرما، اور اللہ کہے تو کس زبان سے کہے اللہ معلوم نہیں، ہمارا وقت بھی آئے گا اللہ، بہت جلدی آئے گا اللہ، اللہ بہت جلدی آئے گا اللہ، اللہ جب ہمارا جنازہ رکھا ہوگا ہمیں غسل دیا جاتا ہوگا اللہ، کہاں یہ لمبے بیان اللہ، اللہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہوگی، ایک مرتبہ انگلی اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی، اے اللہ کفن کا کپڑا لایا جائے گا اللہ، اللہ 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 ہمارا جنازہ اٹھے گا، بیوی بھی روتی ہوگی، بچے روتے ہوں گے، دوست احباب روتے ہوں گے، لیکن ہمیں قبرستان لے جایا جائے گا، منو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا اللہ، ہمیں اکیلے قبر کے حوالے کر دیا جائے گا اللہ، اے اللہ اللہ آج جمعہ کا دن ہے اللہ، رجب مہینہ ہے اللہ، تیرے نبی کے مہمان بیٹھے اللہ، ہم نے حدیث پاک میں پڑھا جب کوئی گنہگار قبر میں جاتا ہے، جب کوئی بے نمازی قبر میں جاتا ہے اللہ، جہنم کی چٹان کو لایا جاتا ہے، اس کے سر کو پھوڑ دیا جاتا ہے اللہ، جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے، اس کی آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے، اس کے جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے، اس کی ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے، پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہے، قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں، قبر میں آگ لگائی جاتی ہے اللہ، اللہ بچا لے اللہ، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اللہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اللہ، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اللہ ہمیں پیٹ کا درد برداشت نہیں ہوتا، پاؤں کا درد برداشت نہیں ہوتا، ایک پیٹ میں پتھری ہو جائے تو برداشت نہیں ہوتا اللہ، یہ پہاڑ جیسا عذاب کیسے برداشت ہوگا؟ یہ اللہ پیارے پیارے صحابی حضرت ابو بکر نے قبر کے عذاب کو سنا، باہر آئے اور باہر آ کر رو کر کہنے لگے کاش میری ماں نے مجھے چلانا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے چلانا ہوتا اللہ۔ ابو بکر جو نبی کے جیوار میں اللہ وہ قبر سے ڈرتے اللہ، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اللہ بچا لے اللہ، بہت گنہگار ہے اللہ، بہت گنہگار ہے اللہ، بہت گنہگار ہے اللہ، اور ہمیں معلوم ہے کہ تو ناراض ہو گئے اللہ، روزی کے دروازے بند ہو گئے اللہ، اللہ اللہ حالات پہ حالات آ گئے اللہ، امت پریشان ہو گئی اللہ، اے اللہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین، ہم سب کو شریعت میں چلنے والا بنا دے اللہ، اور اللہ ہر قسم کی خرافات سے بچا دے اللہ، جہیز کی خرافات سے بچا دے اللہ، میاں بیوی میں محبت دے دے اللہ، کوئی بیٹی اس طریقے سے دنیا سے نہ جائے اللہ کہ باپ کا دل بھی تڑپ جائے، ماں کا دل بھی تڑپ جائے اللہ، یہ امت کو ہدایت نصیب فرما دے اللہ، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما دے الہ العالمین، ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے اللہ، یہ مجمع میں بیٹھے بہت سے بیٹھے، کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کا ابا نہیں ہوگی اللہ، بہت یاد آتی ہے اللہ، میری ماں بھی چلی گئی اللہ، میری ماں بھی چلی گئی اللہ، بہت یاد آتی ہے، کون ہوگا جس کو ماں یاد نہیں آتی ہوگی؟ ماں ہنستی تھی تو پورا گھر باپ ہو جاتا تھا، باپ ایک مرتبہ کرتے
کندھے پہ ہاتھ رکھے ساری تھکن دور ہو جاتی تھی. اے اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ بہت یاد آتے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے, اللہ ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے. اللہ الہ العالمین مانگنا نہیں آتا, اللہ جو مانگا دے دے, اللہ جو رہ گیا وہ بھی دے دے. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما, جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.